اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ یعنی کسی مالدار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تلوو لئی سے ماخوذ ہے، لئی ایسے ماخوذ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، مطلب شہادت میں تحریف اور تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا اور اس کا ترک کرنا ہے، ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا ہر حال میں عدل کرو، اس سے انحراف نہ کرو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو، اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مالدار کو اس کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نقطے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنی محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر،
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہے ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کی فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اس بات کا حکم ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم ہے کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا، یعنی سیدھی راہ جو ہمیں ملی ہے اس پر ثابت قدم رکھ۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید بھی منقطع ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کرتے ہیں۔ یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی بلکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر بھی پھر فرمایا کہ جو عزت کا طالب ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے، عزت کا نہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گئے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل کے مالدار فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے، سخت گناہ ہے۔ انکم اذا مثلہم کی وعید، یعنی تم بھی انہی کی طرح ہو، قرآن اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان ہو۔